سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی جائے، ان کے مسجدیں بھی چھین لی جائیں، ان کے مدرسے بھی چھین لیے جائیں۔ 32 بلڈوزر لگایا گیا پونے کے اندر میں، 32 بلڈوزر 2828 گھر توڑ دیے گئے، 7 کلومیٹر زمین کو ویران کر دیا گیا، 50 سال کے محلے کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی 4 روز پہلے پونے کے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گناہ کیا تھا؟ 95% مسلمان تھے اور اچھے کاروباری تھے۔ دیکھا کہ یہ کاروبار میں آگے بڑھ رہے ہیں، 3 دن تک 32 بلڈوزر لگا کر پورے محلے کو ختم کر دیا گیا۔ کسی کی زبان سے آواز نہیں نکلی، کوئی تنظیم سامنے کیوں نہیں آئی؟ ہمارے وقف بورڈ کے لوگ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ کب آؤ گے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے؟ کیا وقف والے مدرسہ نہیں چلا سکتے تھے؟ وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے۔ آمدنی کہاں جاتا ہے؟ ہمارے علماء محنت کرتے، چندہ کرتے، تب مدرسہ چلتا، تو وقف بورڈ کی آمدنی کہاں جاتا ہے؟ عیاشی میں جاتا ہے۔ آج تک ایک بھی مدرسہ آپ نے نہیں بنایا۔ وقف بورڈ والوں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں، زمین بیچی گئی وقف بورڈ کی 70,000 ایکڑ زمین مہاراشٹرا کے اندر صرف 25 سال کے اندر۔ بیچنے والا کون؟ RSS والا، بجرنگ دل والا؟ نہیں جناب، زمین بیچنے والا مسلم تھے، ٹوپی اور داڑھی والے تھے۔ نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ان لوگوں نے گرا ڈالی ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اہل باطل کفر کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں منہدم ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں۔ مسلمان جس زبان کا استعمال کر کے اپنے دین و اسلام کا پرچار کرتا ہے، وہ زبان ختم کر دی جائے، صوبے سے، شہر سے، اسٹیٹ سے، ملک سے عربی پہ پابندی لگ جائے، اردو زبان پہ پابندی لگ جائے، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگ اردو پڑھ پڑھ کے کٹملے بن رہے ہیں، اور اس کا ہم کٹملہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کو ہر ناحیے سے کمزور دکھانے کی، ہمارے دین و ایمان کو خطرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا کیا فرمان ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا، چاہے کسی CM کو برا لگے، چاہے کسی PM کو برا لگے، چاہے کسی سیکریٹری کو برا لگے، چاہے کسی مکھیا جی کو برا لگے، چاہے کسی عالم کو برا لگے، چاہے کسی جاہل کو برا لگے، چاہے کسی مقرر کو برا لگے، چاہے کسی جماعت کو برا لگے، کسی بھی تنظیم کو برا لگے، اللہ مکمل کرے گا۔ محترم ناظرین، روئے زمین پر سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ اگر ہے تو وہ مسجد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور محترم جگہ اگر ہے تو مسجد ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، آج ہماری مسجدیں غیر محفوظ ہیں، آج ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے مسجد تو بنا دی لیکن ہم مسجد کو نماز کے ذریعے سے آباد نہیں کرتے ہیں، مسجدوں میں درس قرآن کا، درس حدیث کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بس جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری مسجدیں یوں ہی ویران پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، عبادت گاہ بنائی تھی۔ میرے بھائیوں، مسجد ہمارے لیے ایک قلعہ کا مقام رکھتا ہے، قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کی مسجد جہاں ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں وہیں پر ہم اس کو آباد کرنے کا انتظام بھی کریں، اس کو آباد بھی کریں، نماز کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، قرآن مجید کے درس کے ذریعے سے، احادیث کے درس کے ذریعے سے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ صرف مسجد کو بنا دینے سے کوئی کامیابی نہیں، بلکہ اس کو آباد کرنی ہوگی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔